60 हिजरी करबला का वाकया पेश आया तो मुख्तार सख्फी लोगों के सामने आया और शुरू में इसने जो लोग अपने इर्द गिर्द जमा किए अहले बैत की मोहब्बत में किए, कहा कि मैं करबला का बदला लूंगा। एक तहरीक शुरू इसने की, लोग इसके साथ हैं, अहले बैत का नाम ले रहा है, मोहब्बत का नाम ले रहा है, ठीक है, तो लोग साथ हुए और इसने काम किया। ये उन लोगों को जिन्होंने अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की हस्तियों के साथ करबला के अंदर ये जुल्म किए, तो मुख्तार सख्फी ने एक यानी एक वो इब्ने साद इब्ने ज़याद, इधर मुहर्रम का महीना यानी अगले साल आता है तो ये किसी को लटकाता है, फिर होता तो ये, फिर यो, यानी इस अंदाज से कि तारीख याद करेगी कि इनके साथ मैंने क्या करना है। तो लोग इसके साथ हुए, लाखों के मजमे लग जाते, किधर जाता। जब इसने इन लोगों का सफाया किया तो अपना मजमा ये देखा तो फिर इससे रहा न गया। अल्लाहु अकबर, बिलाखिर इसने भी ऐलान कर दिया कि मैं नबी हूं, मुझ पर वही आती है, माज़अल्लाह सुबहान। इसने ये ऐलान कर दिया और फिर इसी के चाहने वाले, इसी के साथ जो रहने, उन्होंने फिर इसका सलाकमा किया। ये है अहमियत इस अकीदे की दिलों के अंदर। और जो जालिम है हजाज तू है, तो ये कहते हैं कि मुख्तार सख्फी है, वो कज़ाब था। हम कहते हैं कि सुनन कुबरा अल-बहकी में मौजूद है, 72 हदीस में भी पाया है। ऐसा आइटम ये भी है कि अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो तो मुख्तार सख्फी के लोगों के पीछे नमाज भी पढ़ा करते थे, उनको सलाम भी किया करते थे। ये उनके गलबन बहनोई भी थे। और ये मुख्तार सख्फी जो है इनके जो वालिद है, अच्छा, अबू बैदा, वो सहाबी है। अच्छा, ये बात साबित है? बिल्कुल साबित है। अबू बैदा सख्फी, ये जंग कादसिया से पहले जो बड़ा मार्का हुआ था रशियन इसके साथ, पर्शियन अंपायर के साथ, उसमें लीडर थे मुसलमानों के। वो मुफ्ती साहब बताते थे कि मुख्तार सख्फी पे भी ये कहते थे कि ये इनका है। तो मुख्तार सख्फी के बारे में जो मुतज़ाद बातें आती हैं, तो इस तरीके से कोई वाज़ेह मुझे कहीं नहीं मिला उसके बाई नेम के साथ कि उसने कोई दावे नबूवत किया। वो तो हज़रत अली के औलाद की दिफा के लिए खड़ा हुआ था। फिर दूसरा एक हज़रत इब्न उमर उसके पीछे नमाज़ें पढ़ते थे और सहाबा जो है उसके पास वो सारे, उसको कोई दिफा नहीं करता। मुख्तार सख्फी का दिफा मुफ्ती साहब से पहले किसी अहले सुन्नत ने नहीं किया, हालांकि वो भी सहाबी का बेटा है। नहीं, हम दिफा इतना करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावे नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद से लेके आए चीजें, हम इतना दिफा करते हैं। बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना साक़ साहब को छोड़ दें आप। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सख्फी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए। इब्ने कसीर ने कहा? बिल्कुल, इब्ने कसीर ने लिखा। हालांकि इब्ने कसीर के बारे में बरेलवी कहते हैं नस्बी थे, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, कोई नस्बी नहीं थे, झूठ बोलते हैं, कोई नस्बी नहीं थे। यानी देखें ना, अवाम में कैसी कैसी बातें मशहूर हैं। मुहद्दिसीन का खुद एतराफ़ मौजूद है कि हमने रिवायतें फलां फलां के बारे में गढ़ी। सुलेमान आमश तक का उनका एतराफ़ मौजूद है कि मैंने फलां शख्स के बारे में इतनी रिवायतें गढ़ी और मैं अब तौबा करता से। तो हमारे शिया किताबों के अंदर हमें ये मिलती है, काफ़ी के अंदर, कि जिसमें ये कहा जाता है, इस्तिदलाल ये किया जाता है कि यजीद की बैत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने की है। अब ये खलीफा कहते हैं कि मुख्तार जब कूफा पर गालिब हुआ तो जुबानत सबा के मकाम पर रिफा इब्न शद्दाद को कत्ल किया। ये रिफा कौन है? ये रिफा वो शख्स है कि जो मुख्तार के खिलाफ रिवायतें लेकर आता है, मुख्तार यूँ है, मुख्तार यूँ है, मुख्तार फलां। और हमारे अहले सुन्नत के यहाँ क्यों इतना बड़ा इसके बारे में तासुब पाया जाता है, क्यों मुख्तार के हवाले से, और जो भी मुख्तार के बारे में जो तासुब रखता है, आप ये देखें कि मुख्तार ने आखिर ऐसा क्या किया है कि जो इनके सीने पर सांप लोग हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि इमाम हुसैन को शियों ने बुलाया और उन्होंने कत्ल किया, खुद बुला के खुद ही मारा, कत्ल किया, और आज अपने सीने को भी खुद ही पीटते। ये सब इल्ज़ाम लगाया जाता है। मुख्तार ने किस शिया को कत्ल किया है? करबला के बाद जो वाक़यात रनुमा हुए उनमें से एक मुख्तार अस्सक़फ़ी का क़याम है। मुख्तार अस्सक़फ़ी कौन है, इनकी शख्सियत क्या है, इनके हवाले से मुतज़ाद आरा हमें नज़र आती हैं। सुन्नी शिया दोनों नुक्ता निगाहों से देखा जाए तो जो स्कॉलर्स हैं, लोगों ने इनके बारे में मुख्तलिफ गुफ्तगू की है, कोई इनके हक़ में है, कोई मुखालफत में। यहाँ तक कहा जाता है कि मुख्तार अस्सक़फ़ी तो वो शख्स है जो कहता है कि मुझ पर वही नाजिल होती है। इतनी बातें की गई हैं कि मुख्तार ने तो नबूवत का दावा किया था। मुख्तार वो है कि जो कहता था कि मेरे पास जिब्राईल आके बैठता है। मुख्तार वो शख्स है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर आपके फरमान में ये पेशनगोई मिलती है कि सक़ीफ़ कबीले से एक मुबीर ज़ाहिर होगा, ऐसा शख्स कि जो कज़्ज़ाब होगा, ऐसा शख्स कि जो दावा नबूवत करने वाला होगा। अलगरज़ मुख्तार अस्सक़फ़ी के बारे में तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं, और इसमें जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग हैं, स्कूल ऑफ थाट के हैं, उन्होंने अपने नज़रियात के मुताबिक मुख्तार अस्सक़फ़ी के बारे में गुफ्तगू की है। आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों इस तरह मुख्तार अस्सक़फ़ी के बारे में ये बातें की जा रही हैं। और मैं नकल से हट कर, यानी कुछ तारीख़ी हवाले जात से हट कर हम समझने की कोशिश करेंगे अक़ली तौर पर उन हालात में जाकर कि किस हालत के अंदर मुख्तार अस्सक़फ़ी का दौर क्या है, किस ज़माने के अंदर मुख्तार अस्सक़फ़ी का क़याम है, सियासी सूरत हाल क्या है उस वक्त की, उस वक्त जो हुक्मरान हैं वो कौन लोग हैं, और सियासी मुखालफत के अंदर जो एक दूसरे के बारे में जो आरा मिलती हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी अहमियत क्या होती है। और उसको समझे बगैर अगर हम मुख्तार अस्सक़फ़ी की ज़िंदगी का तज्ज़िया करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उस सारे दौर को हटाकर और सिर्फ ये बात कहेंगे कि जनाब उसके बारे में तो फ़लाँ रिवायत ही आती है जिसमें कहा जाता है कि वो कज़्ज़ाब होगा, तो रिवायतें गढ़ी भी गई हैं। रिवायतें ऐसी भी होती हैं कि जो बल्कि एक फ़िरक़े ने दूसरे फ़िरक़े के बारे में बनाई हुई हैं। बहुत सारी हज़ारों रिवायात गढ़ी गई। मुहद्दिसीन का खुद एतराफ़ मौजूद है कि हमने रिवायतें फ़लाँ फ़लाँ के बारे में गढ़ी। सुलेमान आमश तक का उनका एतराफ़ मौजूद है कि मैंने फ़लाँ शख्स के बारे में इतनी रिवायतें गढ़ी और मैं अब तौबा करता हूँ। तो हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने वो बाकायदा इससे रुजू किया
کہ ہم نے احادیث کو گھڑا ہے، وضع کیا ہے، جھوٹی روایات لکھی ہیں. تو اس لیے میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختار ثقفی کا معاملہ ہو یا کسی کا بھی معاملہ ہو، روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس شخص کی زندگی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو شخص جس کے حوالے سے وہ روایت نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت شیعہ کتابوں کے اندر ہمیں یہ ملتی ہے کافی کے اندر، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے، استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ یزید کی بیعت امام زین العابدین علیہ السلام نے کی ہے. اب یہ روایت شیعہ معتبر کتاب کے اندر موجود ہے کافی، لیکن جس طرح ان کے ہاں کافی ہے، ہمارے ہاں بخاری ہے، اس طرح ان کے ہاں کافی ہے، مقام ہے، درجہ ہے. لیکن کیا یہ جو روایت ہے، اس روایت کو صحیح مانا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مانا جا سکتا. کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر سقم موجود ہے. اس روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ یزید جب مدینہ آیا اور اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا. اب آپ دیکھیں، اب یہ روایت ہے کہ یہ چاہے کتنی ہی معتبر کتاب کے اندر یہ بات نہ آ جائے، لیکن میں اس کو نہیں مان سکتا، کوئی بھی نہیں مان سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ تاریخی طور پر یزید کا مدینہ آنا ثابت نہیں ہے. ہاں، معاویہ بن ابی سفیان تو مدینہ آئے، لیکن یزید کا مدینہ آنا ثابت نہیں ہے. تاریخی طور پر ایک چیز اسٹیبلش نہیں ہے، وجود نہیں ہے اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایات کو جانچنے پرکھنے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ آپ اس دور کو دیکھیں، عقلی طور پر دیکھیں، معروضی صورتحال کو دیکھیں، پھر اس روایت کی اس شخص کے بارے میں جو بیان کی جا رہی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح اہل سنت کتابوں کا بھی حال ہے. اگر وہاں پر بھی کوئی ایسی بات موجود ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس اصول کو سامنے رکھا جائے گا. لہٰذا اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ یزید کی بیعت کر لی، ہرگز نہیں. یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو وہاں مدینہ میں ان کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا. وہاں پر کربلا میں دمشق سے ان سے ہو کر آئے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں بھیجا جا رہا ہے. تو مطلب یہ عجیب طرح کی بات ہے. تو مختار ثقفی کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ ان کے بارے میں نقل کرنے والا رفاع بن شداد ہے. ایک رفاع بن شداد ہے جو مختار الثقفی کے بارے میں یہ روایتیں کرتا ہے کیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. اور یہ نبوت کا دعویٰ بھی ایسے واضح لفظوں کے اندر نہیں، بلکہ یوں کہ بھائی جبرائیل میرا دوست ہے یا اس جگہ پر جبرائیل آگے بیٹھے ہیں، اس طرح کی گفتگو اس کے بارے میں منقول ہے، نقل کی گئی ہے. اب یہ رفاع بن شداد، اس شخص کی زندگی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس شخص کی زندگی آپ کو مضطرب نظر آتی ہے. مثلا یہ شخص یہ پہلے مختار کے ساتھ تھا، پھر تبابین میں شامل ہوا، اس کے بعد پھر خوارج کا حصہ بن گیا. اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر آتا ہے کہ مختار الثقفی نے اس کو قتل کیا تھا، بعد میں اس کو قتل کر دیا، خوارج کا حصہ بن گیا تھا. تاریخ خلیفہ ابن الخیاط صفحہ 263 میں ہے، سنۃ 66 ہجری کے واقعات میں قال خلیفہ فیہا غلب المختار ابن ابی عبید علی الکوفہ فقتل بجبانۃ السبع رفاعۃ بن الشداد وحبیب بن صحبان وعبداللہ بن سعد بن ابی وقاص وابنہ حفص بن عمر بن سعد. خلیفہ کہتے ہیں کہ مختار جب کوفہ پر غالب ہوا تو جبانۃ السبع کے مقام پر رفاع بن شداد کو قتل کیا. یہ رفاع کون ہے؟ یہ رفاع وہ شخص ہے کہ جو مختار کے خلاف روایتیں لے کر آتا ہے، مختار یوں ہے، مختار یوں ہے، مختار فلاں ہے. اب یہ مختار کے بارے میں اس طرح کی آراء کیوں ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے ہاں کیوں اتنا بڑا اس کے بارے میں تعصب پایا جاتا ہے؟ کیوں مختار کے حوالے سے، اور جو بھی مختار کے بارے میں جو تعصب رکھتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مختار نے آخر ایسا کیا ہے کہ جو ان کے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں. مختار یہ ہے، مختار نے یوں کیا، مختار نے دعوی نبوت کیا. دیکھیں دعوی نبوت کا صرف اس ایک بندے کو پتہ چلا کہ جو اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا. اور مختار یعنی کوئی اجنبی آدمی نہیں تھا. مختار بہت مطلب سب لوگوں کو معلوم ہے یعنی ایک حکمران گزرا ہے کوفہ کے اوپر. اس نے اپنی باقاعدہ اپنی حکومت قائم کی اور لوگوں کے ساتھ لشکر کے اندر بھی رہا، زبیریوں کے ساتھ بھی رہا. یہاں میں مختار کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مختار ثقفی وہ شیعان علی کی جو مسلسل چلنے والی جماعت ہے اس کا فرد تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مختار ثقفی کے جو تعلقات ہیں وہ سب کے ساتھ برابر رہے ہیں. یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ، ان کے گھر میں ان کی بہن ہے، نعمان ابن بشیر کی بیٹی ان کے پاس ہے. اسی طرح جو گورنر ہے بصرہ کے، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کی بیٹی ان کے گھر میں ہے. یعنی یزید کے قریب جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مختار ثقفی کے تعلقات موجود ہیں. تو مختار ثقفی، اور اس زمانے میں لوگ آپس میں رشتے وغیرہ یہ کیا بھی کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جو آج لوگ رشتہ داریوں کی وجہ سے فضیلتیں ثابت کرتے ہیں، اس زمانے کے اندر یہ عام تھا اور رواج تھا، لوگ اس کو کوئی اتنا وہ نہیں سمجھتے تھے. اور پھر بعد میں چیزیں کام بھی آتی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ مختار جب اس کو جیل میں رکھا گیا تو یزید کو خط لکھ کر مختار کو جیل سے چھڑانے والا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور سفارش کی باقاعدہ امان لکھوایا اس کے بعد مختار نے. تو مختار الثقفی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگرچہ ان کا جو قیام ہے وہ ایک ایسے شخص کا ہے کہ جو دل و جان سے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو مانتا ہے اور کوفہ والوں سے بہت واقف ہے، کوفہ والوں کی نفسیات سے. اس لیے
توابین کی جو تحریک قصاص ہے اس میں یہ حصہ دار نہیں بنے، اور ہمیشہ یہ کوفہ والوں سے شکوہ کرتے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے، اور ایسا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے عقائد و نظریات ایک ہوتے ہیں لیکن وہ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا ہدف تو ایک ہے لیکن ہم اپنی عنوان سے کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو مختار الثقفی نے اپنے، یعنی اسے آپ یوں نہ سمجھیں کہ کوئی ایسے شیعہ فرد تھے کہ جس کے عقائد و نظریات وہ سارے جو عام چلتے ہیں اس طرح ہوں گے، نہیں، وہ حقیقت میں اس کا جو تعلق ہے مختار کا اہل البیت کے ساتھ وہ یہی تھا کہ میں جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے ان سے قصاص لوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختار کے ہاتھوں سے ہی ان سب قاتلوں کو ذلیل کیا، سب کو قتل کرنے والا مختار الثقفی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اس نے امام حسین کے قاتلوں کو قتل کیا ہے تو پھر جو حکمران اس زمانے میں موجود ہیں، جن کو حکومتیں ملی ہیں جو آگے چلتی رہی ہیں، کیا وہ مختار کے بارے میں اچھا لکھنے دیں گے؟ جو ہسٹری اور تاریخ کے اندر اور اس زمانے کے اندر جو ہے مختار کے بارے میں اچھا لکھیں گے کہ مختار نے جو ہے وہ بڑا اچھا کام کیا؟ ہاں، یہ بات تو ہمارے ہاں اس کو لکھ دیا گیا، اور کیونکہ دیکھیں کچھ تواتر ایسا ہوتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل آمنے سامنے ہیں۔ مختار نے شمر بن ذوالجوشن کا اس کو قتل کیا، عمر بن سعد کو قتل کیا، اور ملا کو قتل کیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے ہوں پرائے ہوں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ مختار ان کا قاتل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قتل اور شہادت کا بدلہ لینے والا کون ہے؟ مختار الثقفی ہے۔ اس بات کو سب مانتے ہیں۔ یہیں سے ایک بات اور معلوم ہو گئی، اور آپ دیکھیں خدا کی قدرت دیکھیں، آپ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی کرامت دیکھیں۔ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ امام حسین کو شیعوں نے بلایا اور انہوں نے قتل کیا، خود بلا کے خود ہی مارا، قتل کیا، اور آج اپنے سینے کو بھی خود ہی پیٹتے ہیں، یہ سب الزام لگایا جاتا ہے۔ مختار نے کس شیعہ کو قتل کیا ہے؟ مختار نے جو لوگوں کو چن چن کے مارا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حصہ لیا تھا۔ مختار کو اگر یہ بھی معلوم ہو جاتا نا کہ اس شخص نے تھوڑی سی مدد بھی کی ہے، اس شخص نے اگر اس کے واقعے کے اندر امام حسین کے خلاف اگر اس نے تھوڑی سی بھی مدد کی اور حمایت کی، اس کو بھی مختار لٹکا دیا کرتا تھا۔ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ شیعوں کو اس نے قتل کیا۔ یعنی ان میں سے جو بڑا ہے عمر بن سعد یا شمر بن ذوالجوشن اور دوسرے حرملہ سنان بن انس، یہ سارے کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ چوٹی کے لوگ ہیں، عبید اللہ بن زیاد، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ تو مختار کے بارے میں پھیلائے جانے والی جو افواہیں ہیں حقیقت میں یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے آج ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے بارے میں اس کا سوشل میڈیا یا دوسرا میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو بالکل آپ ایسے ہی لیں کہ یہ مثلا کیا آج کے زمانے میں یہ ممکن ہے کہ ہم ایک سیاسی رہنما کی خبر کو دوسری سیاسی رہنما کے بارے میں سچ مان لیں؟ نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یار نہیں، یہ بات جو یہ کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ کو خود یقین نہیں آ رہا ہوتا، آپ پاس بیٹھ کے اس کی ہاں میں ہاں تو ملا رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو اندر سے خود ہی یقین نہیں آ رہا ہوتا، کیسے میں مان لوں بھائی اس کی تو آپس میں مخالفت چل رہی ہے، یہ تو آپس میں پارٹی کی مخالفت ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں رکھتے۔ تو مختار کے خلاف جو گواہی دینے والا شخص ہے وہ رفاع بن شداد، اس کا مختار کے ساتھ اختلاف ہے، اور اختلاف اسی بنیاد کے اوپر ہوا کہ یہ اپنے آپ کو لیڈرشپ چاہتا تھا اور خوارج کا گروہ کا حصہ بن گیا۔ تو اس لیے ایسے شخص کی گواہی مختار کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے۔ باقی رہ گئے آج کے فرقہ پرست تکفیری یا وہ لوگ کہ جو مختار کے بارے میں پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کا تو معاملہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے یا امام حسین علیہ السلام کے قصاص لیا ہے، یہ اس کا مخالف ہے، یہ طبقہ۔ ان کے لیے ان کو آپ دلیل سے نہیں سمجھا سکتے، ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔